احمد مجتبی بے کساں دے کس بے سہاراں دے سہارا، یعنی نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کر، گنبد خضرا کو نشانہ بنا کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حق بیان کرنے کی اور سب حضرات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان بزرگوں کی، ان بچوں کی، نوجوانوں کی حاضری کو قبول فرما اور قبول فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ تو میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی عزت والا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے بھی عزت والے۔ تو اس آیت مقدسہ کو پچھلے جمعے پہ بھی میں نے اس کے کچھ چند نکات بیان کیے تھے، کچھ رہ گئے تھے، آج اس جمعے میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائیں گے۔ تو بظاہر یہ آیت مقدسہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں اللہ کریم نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا ہے، اپنے نبی کی رسالت کو بھی بیان کیا ہے، اور ولیوں کی ولایت کو بھی بیان کیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اور ولیوں کو کرامتیں عطا فرمائیں۔ تو پچھلے جمعے میں نے کچھ بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کی کرامات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے جو اس کے نیک بندے ہیں ان کو بڑی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان شانوں اور عظمتوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن بھی لگائے، ٹیکہ بھی لگائے، اس کو دوائی بھی دے، وہ 2 4 5 دن اس دوائی کو استعمال کرے، اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ڈاکٹر کی کرامت نہیں ہوگی، یہ تو مسبب الاسباب ہے نا، اسباب کے ذریعے۔ اب ایسی ایک بندہ بیمار ہو گیا، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس چلا گیا ہے، وہ اس کو اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک لگائے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ ولی کی کرامت ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو کرامتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی اتنی شان اور اتنی عظمت ہے، اتنا ان کا مقام ہے، جس جگہ سے، جس شہر سے وہ گزر جائیں، اللہ پاک کی اس شہر میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اب جس جگہ سے وہ گزر جائیں وہاں پہ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ وہ تشریف فرما ہوں یا جہاں پہ ان کے مزارات ہوں وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا کیوں نہ نزول ہوگا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار بندہ، اس نے 100 بندوں کو قتل کر دیا۔ اب کسی
بندے سے پوچھا، عالم سے پوچھا، اس نے کہا بھائی تیری مغفرت کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں پہ چلا جا، شاید اللہ پاک تیری مغفرت فرما دے، ان اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول فرما کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب وہ بندہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے چل پڑا، اب جا رہا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جزا والے فرشتے بھی آگے ہیں، سزا والے بھی فرشتے آگے ہیں۔ وہ سزا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے 100 بندوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ جزا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ چلا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ جہاں سے چلا ہے اس زمین کو ناپ لو، اگر میرے بندوں کی بستی والی زمین کم ہے تو جزا والے فرشتے تم لے جاؤ۔ اب ادھر سے اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دے دیا، زمین ادھر سے سکڑ جا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو اللہ کے نیک بندوں والی بستی کی طرف زمین کم پڑ گئی، تو جب اس کو جزا والے فرشتے لے گئے، اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ایسا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ویسے ہی مغفرت فرما دیتا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے نبی کے غلاموں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میرے نیک بندے رہتے ہیں وہ اس بستی کا یہ مقام و مرتبہ میں تمہیں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، آپ یہ مجھے بتائیں انسان افضل ہے یا پتھر افضل ہے؟ بتائیں بھئی آپ کیا ہے، انسان افضل ہے یا پتھر؟ انسان افضل ہے نا یار۔ اب جب مکہ المکرمہ میں اب جاتے ہیں تو وہاں پہ انسان پتھر کو چومتا ہے۔ وہ مکہ کا جو کوٹھا سا بنا ہے نا، کالا کوٹھا، اس میں پتھر لگا ہوا ہے اور کونے میں بھی پتھر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان جا کر اس پتھر کو چوم رہا ہے، وہ جو اس کے اوپر غلاف ہے اس کو چوم رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں چونکہ وہ پتھر جو ہے نا اس کو نسبت ہوگی اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ہوگی، وہ پتھر انسان سے مقام والا بن گیا۔ اب اس کپڑے کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، اس کپڑے کو انسان چوم رہا ہے۔ وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بندے سب ویسے دیکھنے میں برابر ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جب اس کو اللہ کریم اس کے دل میں وہ اپنا نور ایمان اس کو عطا فرما دیتا ہے تو اس اللہ کے قرب کی وجہ سے وہ بندہ دوسروں سے بلند ہو جاتا ہے، پھر اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کسی جگہ پہ اپنی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اور کسی جگہ پہ ایمان والوں کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ توجہ فرمانا، میں ایک نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہم سب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قرب عطا فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگو جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب یارو جہاں پہ اللہ ہے نا ہمیں بھی ان کا ساتھ ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ کا ہمیں قرب مل جائے۔ ہر انسان کو نا ہدایت کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمانا، ہم تو دنیا کا مال مانگتے ہیں، دنیاوی مال مانگنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہدایت بھی مانگا کرو۔ دولت مل جائے بندے کو ہدایت نہ ملے
بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دولت مل جائے ہدایت نہ ملے وہی بندہ قارون بن جاتا ہے، اور دولت مل جائے ساتھ ہدایت بھی مل جائے وہی بندہ عثمان غنی ذو النورین بن جاتا ہے۔ توجہ فرمانا، اگر بادشاہت مل جائے، دولت مل جائے، ہدایت نہ ملے، بڑی بادشاہت عہدہ مل جائے وہی بندہ فرعون بن جاتا ہے۔ اگر دولت بھی ملے، بادشاہت بھی ملے اور ہدایت بھی ساتھ مل جائے وہی بندہ سیدنا صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، شان اولیاء۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہدایت مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جزاک اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلی قرآن پاک کی سورہ۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا توجہ فرمانا، ہر مولوی نے نہ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، مولوی اسماعیل دیلوی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا تاجدار بریلوی، جن کے نام سے ہم بریلوی کہلواتے ہیں، جن کے ترجمے کو ہم پسند فرماتے ہیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ اب توجہ فرمانا، ایک کہہ رہا ہے ہمیں سیدھا راہ دکھا، اور ایک عاشق رسول کہہ رہا ہے ہمیں یا اللہ سیدھے راہ پہ چلا۔ فرق کیا ہے؟ جب امام سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، انہوں نے راہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ ہم چونکہ اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے ولیوں نے اللہ کا راہ دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ چونکہ ہم اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو ماننے والے ہیں، انہوں نے اللہ کا راہ دیکھا ہوا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے نبیوں اور ولیوں نے تو راستہ دیکھا ہوا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلا کر منزل مقصود پہ پہنچا۔ وہ ہمارے نا ایک دوست سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، وہ لاہور میں پہلی دفعہ آئے، انہوں نے جنرل ہسپتال جانا تھا، راستہ دکھانا اور راستہ پھر پہنچانا، یہ میں سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو لاہور پہنچے نا تو وہ پہلے انہوں نے جنرل ہسپتال نہیں دیکھا تھا، کسی سے پوچھا یار ہم نے جنرل ہسپتال جانا ہے، اس نے کہا شدر چوک سے نا آپ سیدھے چلے جائیں، آگے فلائی اوور آئے گا، وہاں سے آپ بائیں طرف نکل جانا، رنگ روڈ پہ چلے جانا، پھر آگے ایک چوک آئے گا وہاں سے آپ دائیں طرف چلے جانا، آگے پٹھا چوک آ جائے گا وہاں سے آگے چلے جانا، آگے چلتے چلتے غازی چوک آ جائے گا وہاں سے پھر بائیں طرف چلے جانا، پھر آگے قصور روڈ ہو جائے گا وہاں سے پھر فلائی اوور یو ٹرن لے کر پھر بائیں طرف آپ کو جنرل ہسپتال نظر آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے بتایا نا دائیں بائیں دائیں بائیں تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا مجھے تو دائیں بائیں اتنے یاد نہیں رہیں گے۔ پھر میں نے کسی اور آدمی سے پوچھا، انہوں نے مجھے ایسے ہی دائیں بائیں بتا دیا۔ پھر میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا، ایک بندہ نا گاڑی پہ آ رہا تھا، اس کو میں نے ہاتھ دیا، میں نے کہا یار ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے نا جنرل ہسپتال جانا ہے۔ اس نے کہا آپ نے جنرل ہسپتال جانا ہے؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نا میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، میں توڑ آپ کو جنرل ہسپتال پہنچا دوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک راستہ بتا دینا اور ایک راستے پہ چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔
اور اس کی ترجمانی میاں صاحب نے فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں رادے رادے ہرے کوئی آنکھے رادے رادے کوئی ہر کوئی آنکھے میں بھی آکھاں رادے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا او بن مرشد او تینوں راہ نہیں لبنا نہیں تے مر ویسے وچ راہ دے میں بھی پیانا اہدنا الصراط المستقیم دیو بندی بھی آندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھا راہ وکھا دے. اہل حدیث بھی آندہ ہے یا اللہ سانو سدھا راہ وکھا دے. سنی بھی آندہ ہے یا اللہ سانو سدھا راہ وکھا دے. اللہ فرماتا صراط الذین انعمت علیہم سدھا راہ انہاں لوگاں دا جنہ تے اللہ نے انعام کیتا. یا اللہ تیرے انعام یافتہ بندے کون نے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کریم فرما رہا میرے انعام یافتہ بندے میرے نبی جڑے نے وہ بھی انعام یافتہ بندے صالحین بھی انعام یافتہ بندے شہداء بھی انعام یافتہ بندے. اے صالحین شہداء انہاں سارے نو جمع کر لیتا جائے. اے سارے اے اللہ دے ولیاں دی صفات نے تو پھر اس طرح ہی کہہ دیتا جائے یا اللہ سانو اللہ دے نبیاں دا اپنے نبیاں دا تے اپنے ولیاں دا راہ وکھا دے. جدوں سہی انہاں دے پیچھے چل پواں گے جدوں انہاں دے پیچھے چل پواں گے منزل مقصود تے پہنچ جاواں گے. جے انہاں دے پیچھے پڑ جاواں گے پھر تباہ و برباد ہو جاواں گے. اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے اس واسطے راہ دے ہرے کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد او تینوں راہ نہیں لبنا نہیں تے مر ویسے وچ راہ دے. اور کہ فرماندے نے میں نیواں او میرا مرشد اونچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی تے صدقے جاواں اونا اچیاں تائیں او جنہ نیویاں نال نبائی. میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستوں میں اللہ دا قرآن پڑھ کے ترجمہ پیا کرنا وا. اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تمام عزتاں اللہ دے واسطے نے. کہ اللہ تو نے کسی اور نو بھی عزت عطا فرمائے فرمایا میرے رسول بھی عزت والا وَلِلْمُؤْمِنِينَ جڑے میرے رسول دے غلام نے میں انہاں نو عزت عطا فرما چھڑیاں نے. میاں غلام حسین شاہ سوار یہ ہوئے نے کروڑ دا علاقہ ہے اتھوں دے اللہ دے نیک بندے. اور اللہ دے نیک بندے اکثر جڑے نے اپنی نگاہوں نو نیچیاں رکھ دے. آپ کدھر جا رہے سن راہ دے اندر نہ ایک بندہ ملیا مسافر
انہیں کہا حضور میں نا کروڑ جڑا فلاں دربار ہے نا میں اوتھے جانا مینوں ان دا راہ وکھا دے ان دا راہ دسو میں اوتھے جانا چاہنا آپ نے فرمایا راہ دساں یا توڑ پہنچا دیاں اس آخیا حضور اینی کر دیو تے مہربانی ہے آخیا اکھاں بند کر جدوں اکھاں بند کر کے کھولیاں تے سامنے اس نوں دربار شریف نظر آ گیا جدوں اس نوں سامنے دربار شریف نظر آ گیا نا تے او بھی بے ساختہ پھر کہن لگ پیا آکھن لگا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں مل کے آکھو اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دے بولو بولو اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں یہ بزرگ نے ایک دفعہ گاڑی دے سفر کر کے جا رہے ہیں ادھر نہ پہلے ریل گاڑیاں ہوندیاں سن تو بعد جڑے نا انہاں دے نال ایک نوکر سی وہ انہاں دے پیر دبا رہا ہے اب گاڑی سفر کرتے جا رہے ہیں تو انہیں اچانک نہ انہاں دا پیر ذرا زور نہ دبا دیتا اچانک جو چونک کے آکھیا حضور آپ نے پوچھا نوکر بھی کی گل ہے آکھیا حضور گل ہے کہ وہ اسٹیشن تے میں وینا پیا بڑا سونا جوان ہے لیکن تہاڈی ولایت دا کی فائدہ کہ اتنا سونا جوان بھی جہنم دے اندر چلا جائے شراب پیتا ہے شراب دے وچ مست ہے او نعرے پیا ماردا ہے او جا رہا ہے آپ نے فرمایا کدھر جا رہا ہے گاڑی جو تاکہ جدو باہر ویکھیا نا تو نوجوان نظر آیا آپ نے اپنی نگاہ ولایت کی تھی نوجوان اس وقت زمین تے ڈگ پیا جدو اس نے پکڑ کے درویش دے سامنے لیا تے بے ساختہ کلمہ زبان تے جاری ہو گیا انہوں انگریز سی جدو کلمہ پڑھدا گھر پہنچیا گھر دے حالات خراب ہو گئے سارے ان دے گھر والے ان دا والد پریشان ہو گیا اس کیا تینوں کی بنیا ہے بڑی کوشش کی تھی کلمے دا ورد جاری ہے وہ کسی بندے نے شکایت لا دی تو انہیں کہا جی فلاں جڑے درویش نا کروڑ دے رہن والے اے انہاں جادو کر کے انہوں کلمہ پڑھا دیتا اس بندے نے نہ آؤ ویکھیا نہ تو ویکھیا جا کے عدالت کیس کر دیتا عدالت نو سمن آ گئے بزرگاں نو عدالت بلا لیا گیا جدو پہنچے المختصر قاضی دی عدالت پیش ہوئے اس وقت حکمرانی بھی جڑی انگریزاں دی سی عیسائی اتنے جج سن اس نے پوچھیا ہاں بھی درویش کیڑا جادو کر کے تو ساڈے منڈے نو اپنے مگر لا لیا ہے درویشاں دی نگاہاں نیچے نے اوپر نہیں آپ دیکھ رہے اس پھر تڑی لگائی جو تیسری مرتبہ اس کیا کہ سب میں نے جواب کیوں نہیں دے رہے ساڑھے بچے دی زندگی تو ہاں تباہ کر دیتی ہے سارا خاندان پریشان ہے میرے کلم میں بڑی طاقت ہے بول کے دسو وگرنہ میں تو سخت و سخت سزا سنان والا ہوں بزرگاں نے نگاہ اوپر اٹھا کے نا فرمایا میں تینوں ہی تینوں نہ آندا پیا تم ہی کلمہ پڑھ لے جب نگاہ اٹھا کے نگاہ ولایت نہ اس جج نو ویکھیا اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ مولانا شریف تھانوی رحمہ وہ اپنی کتاب جمال الاولیاء اندر لکھتے ہیں کہ ساری عدالت کے اندر جنہیں بھی ملازم ہیں صاحب نے کلمے دا ورد کرنا شروع کر دیتا تو گویا کہ انہوں نے اعلان یہ کرنا شروع کر دیتا آکھن لگے اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے بیڑے تارے نے اس ڈبے بیڑے تارے نے او سانو دسیا مدینے والے نے پڑھو لا الہ لا حق
آمد سرور صلی اللہ پیر سیال لاجپال انہاں دے پیرو مرشد خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پیر سیال او نے کہ جنہ دے مرید پیر میرے علی شاہ صاحب ورگے نے، انہاں دے پیرو مرشد خواجہ سلیمان توسوی رات نو نا تہجد دی نماز پڑھن واسطے مسجد اندر جا رہے ہیں، راستے اندر ویکھیا 4 چور نے کسی کرونا چوری کر کے تے ہور کسی گھر جان دا ارادہ پہ کر رہا۔ ہن دوروں ویکھیا انہاں چوراں نے ایک بابا لاٹھی ٹکاندا ٹکاندا آ رہا ہے۔ جدو قریب آیا نا ایک نے آخیا بھی سائڈ تے ہو جائیے، اس آخیا بابا اپنے آپ جو کہنا سانو اس کی آخنا ہے۔ خواجہ تو سلیمان توسوی جدو قریب آئے نا آخیا ہاں بھی بیلیو کی پہ کر دیو؟ انہوں نے کہا بابا جی اسی اپنا پہ کام کرنے تے تسی اپنا کام جو کرن واسطے آئے وہ کرو۔ آپ نے فرمایا بیلیو تسی مینوں سمجھے نہیں، میں بھی تواڈے نال دی ہاں۔ وہ نہ قریب ہو گئے، آندے نے بزرگو تسی بھی ساڈے نال دیو۔ انہوں نے کہا تمہیں میں اج ایسا خزانہ دسنا اگر اس خزانہ لٹ لو گے نا تو ساری زندگی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پوے گی۔ انہیں ایک آخر لگا رک مار کے دوجے نے چھت گیا گا یہ ہمیں بابا پیا کرتا ہے۔ وہ تیجے نے آخیا بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جے، بابا جی گل کرتا ہے نا صحیح پیا گل کرتا ہے۔ انہیں کہا بزرگو صحیح پہ گل کر دی۔ انہیں آخیا تسی مینوں اپنا نا لیڈر مان لو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ تو میں تمہیں وعدہ کرنا ایسا خزانہ تمہیں ملے گا دنیا پھر تمہیں دوبارہ چوری کی ضرورت نہیں پوے گی، اور اگر تسی پھڑے بھی گئے نا تو میں چھڑا بھی لواں گا۔ انہیں آخیا بڑی گل ہے، اساں گئے۔ انہیں آخیا جی اسی تمہیں اپنا لیڈر منیا۔ انہیں آخیا چلو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ چلتے چلتے مسجد جدو قریب آئی نا انہیں کہا بابا جی یہ خزانہ تو نہیں ہے تو مسجد آ گئی۔ انہیں آخیا سب تو پہلو شرط ہے وے اے مسجد وضو کر کے نا 2 رکعت نفل پڑھنے نے، پھر میں تمہیں اتنے لے کے جاواں گا۔ انہوں چور انہوں ساری زندگی نہ وضو کیتا نہ انہوں نے پتا۔ خواجہ تو سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 10 کے وضو کرایا، وضو کرا کے مصلی رسول تے کھلاریا۔ انہوں نے دسیا اس طرح نفل پڑھنے نے، جدوں نفل پڑھتے پڑھتے سر سجدے وچ رکھیا نا تے خواجہ سلیمان توسوی نے اللہ دی بارگاہ دعا کی یا اللہ اس تک لیا میرا کام سی، انہاں دی دل دی دنیا تبدیل کرنا تیرا کام ہے۔ آخیا مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے، مالی دا او کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا او کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماندے نے آندے کامل مرشد ایسا ہووے او جڑا دھوبی وانگوں چھٹے، مرشد ایسا ہووے او جیڑا دھوبی وانگوں چھٹے، ہو نال نگاہ دے پاک کریندا تے جری صبون نہ کتے، کر دیندا چٹا تے اندر ذرا میل نہ رکھے، ہو سینکوہاں تے میرا مرشد رہندا، سینکوہاں تے او میرا مرشد رہندا، پر وچ نگاہ دے رکھے، ہو تے
خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ وچ جا کے تے مولا کریم تیری بارگاہ وچ لیاونا میرا کم سی ہن انہاں دے دل دی دنیا تبدیل کر دینا تیرا کام ہے اللہ پاک نے انہاں تے مہربانی فرمائے اپنے ولی دی نگاہ دا اے انہاں نوں برکت عطا فرمائے تاریخ دے اندر اوندا کتاب دے اندر اللہ پاک نے سب نو اپنا قرب عطا فرما چھڑیا جمال الاولیاء دے اندر ہی مولوی اشرف علی تھانوی اپنے دوسرے مولوی دی کتاب جو حوالہ دے رہا ہاں انہاں لکھیا کہ ایک بزرگ ہوئے نے محمد بن علی بن محمد انہاں دا ایک مریض سی تے ان دی نا افواہ پھیل گئی کہ وہ جی فوت ہو گیا ہے انہاں نا بزرگاں تک اطلاع پہنچی بھی تہاڈا جڑا وہ مریض سی نا نوکر سی وہ انتقال کر گیا ہے ان دے گھر والے رو رہے ہیں پریشان نے انہاں بزرگاں نے مراقبے دے اندر اپنے ذرا نا سر نو جھکایا کچھ دیر مراقبہ کرنے تو بعد وہ فرمایا انہیں گھر والوں جا کے کہہ دیو میرا مرید فوت نہیں ہوا تو زندہ ہے انہوں نے کہا پیر صاحب کیسی پہ گل کر رہے ہو بڑی پکی اطلاع آئی ہے وہ دریا دے کنارے دے ڈب کے وفات پا گیا ہے تے تسی کس طرح پہ ہو انتقال نہیں کیتا انہوں نے کہا یہ پردہ میرا ظاہر کرنا چاہتے ہو نا میں مراقبے جا کے سارے جنت دا کونا کونا چھان کے ویکھیا ہے مینوں میرا مریض جنت وچ نظر نہیں آیا انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ کوئی ضروری نہیں کہ تسی انہیں پہنچے ہوئے ہو کہ وہ جنت کے اندر ہی پہنچ جائے ہو سکتا ہے ذرا نال دوزخ بھی ویکھ کے ملاحظہ کرو نہ ہو سکتا ہے دوزخ ہی چلا گیا ہوئے آپ نے فرمایا اللہ دے نیک بندے دا غلام ہوئے تے دوزخ جا نہیں سکتا جائے گا تے جنت کے اندر ہی جائے گا یہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جمال الاولیاء دے اندر گل لکھتا ہے اور بہلول دانا ایک ہوئے نے اللہ دے نیک درویش بڑے مشہور انہوں نے متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ نا ایک مرتبہ نا دریا دے کنارے دے بہ کے اس طرح جو بچے نہیں وہ کھلونے بنا دے مٹی دے دریا دے کنارے دے بہ کے نا تے وہ اپنے بچے پیر وچ رکھ کے نا ریت دے اوتے تھپدے نے کوٹھے بناندے نے اس طرح وہ انہاں کوٹھے بنا رہے نے درویش اللہ دے مجذوب ٹائپ کولوں دی نا محمود ہارون رشید بادشاہ ان دی بیوی زبیدہ او کولوں دی گزر وگی ویکھیا تے بہلول دانا اللہ دے نیک بندیاں نال بڑا محبت کردی سی پیار کردی سی احترام کردی سی آ کے نا بڑے پیار نال کول بہ گئی آکھیا بہلول دانا اے کی پہ کر دیو آکھیا میں جنت دے محل پیا بنانا آکھیا پھر اس طرح کر اللہ دے نیک بندے ایک محل مینوں ہی دے چھڑ آکھیا تو نہیں لے کنے دا ملے گا آکھیا 10 دینار دا 10 دینار اس نے فوراً کٹ کے دیتے اللہ دے نیک بندے نے وہ دینار پھاڑ کے نہ دریائے چھوٹ دیتے آکھیا جا تینوں اللہ پاک جنت دے محل عطا فرمائے گا زبیدہ بڑی خوش جدو گھر گئی نا تے بڑی ان دی خوشی دی کوئی انتہا نہیں اس دے خامد بادشاہ نے پوچھیا ہارون رشید نے زبیدہ بڑی خوش ہیں کی وجہ ہے اس آکھیا آج میں نا اللہ دے نیک بندے نال جنت دا سودا کر کے آئی ہیں وہ ہسن لگ پیا مذاق کرن لگ پیا اس آکھیا چلیے جنت واسطے بڑے مراقبے کرنے پیندے نے بڑے نوافل پڑھنے پیندے نے بڑے نیک اعمال کرنے پیندے نے تو 10 دینار دے اندر ہی جنت خرید کے آ گئی ہیں اس آکھیا بھی اللہ دے نیک بندے دی زبانوں نکل گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ جنت عطا فرمائے گا ہن ہارون رشید انہوں مذاق پیا کردا ہے رات جدو ہارون رشید ستا نا تے خواب دے اندر کی ویندا ہے خواب دے اندر ویندا جنت دے اندر میں پہنچیا ہوا جنت دے بڑی عالی شان محل نے ایک محل تے لکھیا ھذا قصر ابو بکر صدیق اے محل جڑا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر دوسرا محل ویکھیا پھر تیسرا محل ویکھیا حتیٰ کہ ویندا ویندا ایک محل ویکھیا اودے تے لکھیا ھذا قصر زبیدہ زوجہ ہارون رشید اے ہارون رشید دی بیوی زبیدہ دا محل ہے ویکھ کے نہ کھلو گیا جدو ویکھیا اپنا نام لکھیا اپنی بیوی دا نام لکھیا محل اندر جانا چاہیا اگو جڑے سن نا دروگے جڑے اتنے ملازم کھڑے سن انہوں نے روک لیا انہوں نے آکھیا بھی یہ محل کے اندر کدھر جا رہی ہے انہوں نے آکھیا میرا نام اتنے لکھیا ہے انہوں نے آکھیا ہے زبیدہ زوجہ ہارون رشید ہے اور زبیدہ اجازت دے گی تاد محل کے اندر تو جا سکتا
خواب ویندا ویندا نہ اچانک اٹھیا گھبرایا ہویا، دن چڑھ گیا، نماز پڑھی، فوراً دوڑدا دوڑدا چھاڑے دا ٹائم گیا، دریا دے کنارے پہنچیا، وہ اللہ دا مجذوب اتنے بہ کے اللہ اللہ پہ کردا ہے۔ بہلول دانا کو جا کے آندا ہے، بہلول دانا یار ایک محل مینوں ہی جنت دا دے چھڑو۔ آپ نے فرمایا بھی تو بھی لے ہے، ہاں کنے دا دیں گا؟ فرمایا 12,000 دینار دا دیاں گا۔ ہارون رشید کہنے لگا اللہ دے بندے مینوں 12,000 دینار دا کو دین دا مسئلہ دے کوئی نہیں، پر اینی مہنگائی یکدم، کل 10 دینار دے اندر، آج 12,000 دینار دے اندر۔ تے بہلول دانا فرمان لگے او ان ڈٹھا سودا سی، تو ویکھ کے پیا سودا کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک جو میں نے آپ تواڈے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، تمام عزتوں والا اللہ، اور اللہ پاک نے اپنے رسول کو بھی عزت عطا فرمائی ہے اور مومنین کو بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا رسول بھی عزت والا اور مومنین بھی عزت والے۔ رسولوں کو عزت کیا عطا فرمائی ہے؟ رسولوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں اور ولیوں کو کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔